یا رسول اللہ فاطمہ سے ناراض ہو گئے، فرمایا میری بیٹی ہو کے نقش و نگار والے پردے لگاتی، میں اپنے بچے کی ہر خواہش پوری کرتا ہوں، آپ بڑی زیادتی کرتے ہیں ہر خواہش پوری کر کے۔ آپ کے بچے کو صبر کرنا نہیں آئے گا۔ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، اگر آپ خدا نہ خواستہ دنیا سے جائیں گے تو اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کوئی چیز نہ ملے تو صبر بھی کرنا ہے۔ آپ ظلم کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ میں ہر خواہش، تو کچھ خواہشیں پوری نہ کر تاکہ اسے جینا بھی آئے، اسے صبر کرنا بھی آئے، اسے ٹھہرنا بھی آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا زیادہ مال کما کے لایا تھا، تجارت پہ گیا تو فرمایا تیرے ساتھی تو تھوڑا کما کے لائے ہیں، تو کیسے زیادہ کما لایا؟ بس حضور فضل ہو گیا۔ فرمایا وہاں لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا تو عمر کا بیٹا ہے۔ کہ حضور ہاں یہ تو ہے۔ فرمایا جتنا نفع باقی لوگوں کو ہوا اتنا رکھ لے، اور باقی چونکہ تو نے باپ کا نام استعمال کیا ہے وہ مجھے دے، وہ میں مال غنیمت میں جمع کرتا ہوں۔ وہ تو نے باپ کے نام سے کمایا ہے، لہذا یہ احتساب گھر سے جب تک وہ کائنات کی سب سے شانوں والی خاتون، سب سے عزتوں والی بیٹی، کائنات کی ہر بیٹی اس بیٹی کے قدموں پہ قربان کر دوں جس کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ علی کے گھر کی ہے عزت، یہ علی سے سنتے ہیں، وہ نبی کے گھر کی ہے عزت، یہ نبی سے سنتے ہیں۔ وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ حضرت فاطمہ، نبی کریم جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے دیواروں پر پردے لٹکائے ہوئے تھے اور منقش پردے تھے، نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ سرکار نے قدم اندر رکھا، حضور باہر آ گئے۔ جناب فاطمہ رو پڑی، مولا کائنات کو کہا بھاگ کے جانا، ذرا پتہ تو کرنا۔ یا رسول اللہ فاطمہ سے ناراض ہو گئے، فرمایا میری بیٹی ہو کے نقش و نگار والے پردے لگاتی، فرمایا میرا اور اس دنیا داری کا کیا جوڑ؟ سیدات تیرے ہر ادا پہ مائیں قربان ہو جائیں۔ جناب فاطمہ نے فوراً پردے اتارے، اللہ کی راہ میں خیر